کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب نے اللہ کی وحدانیت، توحید، عقیدہ آخرت، اچھائی، بھلائی کا بیان اوپر تک پہنچایا، ساتھ ساتھ ایک چیز اور پہنچایا، اور وہ یہ تھی کہ ایک خبر پہنچائی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام یہ ہو، اپنی زبان میں جو زبان ہوتی تھی، امت جو زبان سمجھتی تھی اس زبان میں ان کی پہچان یہ ہو، ان کے آثار یہ ہو، ان کے قرائن یہ ہو، ان کی صفت یہ ہو، ان کی خصلت یہ ہو۔ مختلف انداز سے اس کو جملہ انبیاء نے بیان کیا۔ چنانچہ یہ بھی بیان کیا کہ وہ جہاں آ کر ٹھہریں گے، اپنا وطن ترک کریں گے، اور وطن ترک کر کے جہاں ٹھہریں گے وہ جگہ ایسی ہو، اپنی زبان میں، اپنے انداز حالات کے بدلتے ہوئے تناظر۔ چنانچہ جو لوگ اپنے نبی کے سچے پیروکار تھے انہوں نے ہمیشہ اس خبر کی تحقیق کی کوشش کی کہ آنے والے نبی کہاں آئیں گے، کب آئیں گے، کیسے ہوں گے۔ یہ ایک رہسیہ، یہ تجسس ہر امت میں بنا رہا، انتہا یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی بنا رہا۔ چنانچہ اس کی تلاش ہوتی رہی کہ سرکار دو عالم کہاں ٹھہرے، کون سی جگہ ہو۔ اب اس کو دنیا کے نقشے پر جو نقشہ اس وقت اس کے پاس حاصل تھا مختلف انداز سے دیکھنے کی کوشش کی گئی، اور انبیاء اور اولیاء نے اس وقت جو طریقہ بتایا تھا اس کے اعتبار سے مدینے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے لوگوں نے اس جگہ کو جس کو سرکار کے پہنچنے کے بعد مدینہ کہا گیا پہچان لیا تھا کہ جو آثار، قرائن اور علامات بیان کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہی جگہ ہے جو مدینہ ہو سکتی ہے۔ اب اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء نے کس انداز سے مدینے کی تعریف کی ہوگی، مدینے کو کیسے پریبھاشت کیا ہوگا، کون ہے مدینہ، کون سی جگہ ہے مدینہ۔ پہاڑ بتایا، زمین بتایا، پہاڑ کی رنگت بتائی، اور کیا کیا بتایا ہوگا اللہ نے سرکار۔ آسان نہیں ہے کہ دنیا کے نقشے پر کسی ایک جگہ کو پہچانوا دینا اور اس کو علامت سے پہچانوا دینا۔ آج تو بڑا آسان ہے، آپ چاہیے تو یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی مدینہ کو دیکھ لیجیے، بہت آسان ہے، اتنی ترقی ہو گئی۔ لیکن کل کے دن جب کہیں جانا آسان نہیں تھا اور جب جانا آسان نہیں تھا تو وہاں کے بارے میں فیصلہ لینا یہی بیٹھے بیٹھے کیسے ہو، کہاں کہاں بارے پھرے ہوں گے دیوانے، کہاں کہاں جا کر چکرائے ہوں گے، گھومے ہوں گے مستانے، تب جا کے مدینے کو پہچانا ہو۔ اور ان دیوانوں کا کیا کہنا، جی چاہتا ہے کہ ان کے قدموں تلے کی پھول لے کے آنکھوں میں لگائے، جنہوں نے مدینے کو صرف پہچانا نہیں اور یہی جگہ ہے جہاں حضور آئیں گے، بلکہ ہر دعا چھوڑ کے وہی بس گئے اس امید پر کہ ہم نہ صحیح تو ہماری اولاد تو اس نبی کو دیکھے گی۔ اللہ، ہم تو کیا عاشقی کریں اور ہم تو کیا محبت کریں، آسان نہیں ہے۔ وطن کو چھوڑ کے دیوانہ وار کسی دوسری جگہ چلے جانا جہاں کے ماحول سے اپنی طبیعت میل نہ کھاتی ہو، جہاں سب لوگ انجانے ہو سکتا آبادی بھی نہ ہو، اور وہاں اس یقین کامل کے ساتھ اور اس پورے شوق کے ساتھ بس جانا کہ لگتا ہے کہ یہی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، ہم یہی پھنس جاتے ہیں، شاید اللہ ہم کو دکھا دے یا میرے پوتے پڑوتے کو دکھا دے۔ معمولی بات نہیں، جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ان کی روح پر سلام بھیجے کہ جنہوں نے یہ محبت بھرا جذبہ اپنے کلیجے میں پوتا پس گئے لوگ اپنے بیٹوں کو پوتوں کو وصیت کرتے رہے، دیکھو ہم لوگ یہاں کے نہیں ہیں، ہم لوگ یہاں کے بسے ہیں، اس امید پر، اس طرف پر ایک دن جیسا کہ بتایا گیا ہے ہمیں یقین کامل ہے کہ یہی جگہ ہوگی سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آبادیاں بڑھتی جا رہی اور انہی آبادیوں کی اولاد ہے جو بعد میں انصار کہلا رہی ہے۔ اچھا،
انصار تو انصار، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہودی تھے، لیکن یہودیوں کو بھی باوجود اپنی کتابوں کی تحریر کے کتاب میں الٹ پیش کرتے تھے، جہاں جہاں رکھا جہاں جہاں لگا دیا، جو جہاں چھوڑ دیا جو جہاں نکال دیا۔ یہ یہودیوں کی خاص بات ہے۔ یہودی تو اس حد تک چھچھوڑے ہو گئے تھے کہ کتابوں سے چیزوں کو کاٹتے نکالتے بدلتے تو تھے ہی، کبھی کبھی کچھ نہ کر پاتے تو پڑھتے پڑھتے انگلی رکھ دیتے جہاں پر بات پسند آ، پڑھ رہے اور آگے دیکھا کہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو میرے خلاف ہے یا جس سے ہم کو نقصان ہو سکتا ہے، تو پڑھتے پڑھتے وہ پرموشا رکھ دیا، جس چیز کو چھپانا ہے اس کو چھپا دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار بات صحابہ سے یہودیوں کی ایک بات ہو گئی، ایک مناظرے کی کیفیت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا تھا کہ یہودیوں کی کتاب میں آخری نبی کا تذکرہ موجود ہے اور بڑا واضح تذکرہ ہے۔ چنانچہ جب صحابہ نے یہودیوں سے کہا کہ لاؤ اپنی کتاب، اس میں سرکار کے عالم کا ذکر موجود ہے، کتاب لے آئے یہودی، پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو آگے سرکار دو عالم کا ذکر ویسا آیا جیسا کہ صحابہ کہہ رہے، اور یہودیوں کا انداز دیکھ گیا کہ اگر ہم اس عبارت کو پڑھ دیں گے تب تو آج ہی ہم کو ایمان لانا ہو۔ چنانچہ پڑھتے پڑھتے ایک نے ایسا انگوٹھا رکھا کہ وہ چیز چھوٹ جائے، انگوٹھا رکھ کے آگے بڑھ گیا، اور انگوٹھا بھی اس طرح رکھا جیسے کہ صفا پکڑ رہا ہو، کسی کو انداز نہ ملا کہ صفا پکڑتا، برف کو الٹتا، برف کو الٹتے وہ تھامے نا پکڑے نا، تو ایسا پکڑا جیسے کہ برف الٹ رہا ہو، اور اس چالاکی کے ساتھ پکڑا کہ جہاں پر انگوٹھا لگا ہے وہاں پر حضور کا نام چھپ گیا۔ یہ تھا بازاری پر، سختی پر۔ اچھا صحابہ نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، رکھو تو ہاتھ کہاں پر ہاتھ کہتا رہا، یعنی اتنے مکار۔ لیکن یہ مکار قوم تب ہوئی جب حضور کو دیکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے کی آبادی کو فدا ہوتے ہوئے دیکھ دیا، تب اسٹینڈ بدلا۔ پہلے یہودی کی اسی للچ اور اسی طرف کے آتے بچے تھے مدینے کے گرداجن کہ یہی بستی لگتی ہے جس میں آخری نبی ظاہر ہوں گے۔ تو یہودیوں کا منشا بھی وہی تھا کہ آخری نبی کو ہم مان لیں گے، ایمان لائیں گے اور ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو فتح حاصل کریں۔ لیکن بدبختی، اللہ ہدایت دینے والا ہے، نبی پر ایمان لانا کسی کے بازوؤں کی طاقت اور دماغ کی اپج نہیں ہے، اور دماغ کا کارنامہ نہیں ہے، اور ہاتھ کا کمال نہیں ہے، یہ فضل الہی ہے کہ کسی کو ایمان کی دولت اللہ کے فضل سے مل گئی۔ اسی لیے اپنے ایمان کو بطوتی مت سمجھو اور اپنے ایمان کو اپنی کمائی ہوئی پوری مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، فضل ہے۔ ورنہ یہودیوں کے پاس حضور کی پہچان کے سلسلے میں بڑی صاف باتیں تھی، تب بھی حضور کو ادا۔ قرآن کہتا ہے یہ حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو۔ اللہ، سینکڑوں لڑکوں کے درمیان کوئی اپنے بیٹے کو بھول جائے گا، اپنے بیٹے کو آدمی اس چھٹی حص سے پہچانتا ہے جو اس کے دل میں دھڑک دھڑک کر چلاتی رہتی ہے، یہی ہے تیری اولاد، یہی ہے تیری اولاد۔ کون چیز میں شبہ ہو سکتا، اولاد کے پہچاننے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح کسی ماں باپ کا اپنی اولاد کو پہچاننا فطرتاً نیچرل ہے، اسی طرح یہودی کا نبی کو پہچاننا نیچرل ہے، انکار کرنا ان نیچرل، انکار کرنا تو بدماشی کر رہا ہے، اور قبول کرے تو فطرت کا تقاضا ہے۔ یہودی مدینے سے دل کا آگے جاتے بچے تو حضور کو دیکھیں گے، حضور کی جگہ ہوگی، لیکن جب سرکار والوں تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں یہودیوں نے ایک خاص اسٹریٹجی، ایک خاص پالیٹکس، ایک خاص سیاست، ایک خاص سوچ کے تحت حضور کا انکار۔ اب ذرا میں نے یہ بات تاریخی طور پر پیش کر رہا تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ مدینہ خیر و شخصیت، ہر چیز کسی شخصیت سے وابستہ ہونے کے بعد لائق اعتبار، لائق احترام، قابل محبت ہوتی ہے۔ یہاں تو ابھی وابستگی باقی ہے، صرف نسبت ہے اس کو جان پر نسلیں آباد ہو رہی
مدینے کا مقام اور حضور سے کیا تعلق ان کو. چنانچہ سرکار کو عالم جب آئے تو مدینے کا نام یثرب تھا. یثرب یہ سے رے تے یثرب مدینہ نہیں چاہتے تھے. مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں, سٹی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹنہ ایک مدینہ ہے, یعنی پٹنہ ایک شہر ہے. عربی زبان میں کسی شہر کو مدینہ کہتے ہیں. جب سرکار دو عالم سید کل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ پاک میں اور اس کو اپنا شہر کہا, اپنا شہر کہا, تو اس کا نام اس دن سے مدینۃ النبی ہوا. نبی کا شہر, مدینۃ النبی, نبی کا شہر صلی اللہ علیہ وسلم. اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ لغت میں مدینہ شہر کو کہا کرے, پوری دنیا میں صرف مدینہ کہنے سے جو شہر مراد ہوا وہ صرف نبی کا مدینہ ہے, کوئی دوسرا مدینہ نہیں. ہم شہر کو مدینہ کہہ سکتے ہیں, کہتے نہیں, لیکن مدینہ کہتے ہی جس شہر کی پہچان ہوئی وہ نبی کا مدینہ ہے, کوئی اور مدینہ نہیں ہے نا. بزرگ دوستوں, عزیز و سرکار جو آیا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کا رخ کر رہے ہیں تو یہ گویا اتفاقی بائی چانس حالات کے تقاضے کے تحت ایسا ہو رہا ہو نہیں, یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی فیصلہ کی ہوئی تھی. اسی لیے جب سرکار عالم جس اونٹنی پر روانہ ہوئے ہیں اسوا اس کا نام ہے اونٹنی کا, تو لوگ چاہتے ہیں اہل مدینہ کہ میرے جہاز ٹھہر جائے, میرے یہاں ٹھہر جائے, سرکار میرے احتیاط کرے, یہیں پر قافلہ رک جائے. تو سرکار کہتے ہیں میری اونٹنی معمور ہے, یہ امر سے بنا ہے معمور, یعنی میری اونٹنی جو ہے حکم دی ہوئی ہے, اس کو معلوم ہے کہ کہاں ہم کو ٹھہرنا ہے. تو بتا دیا گیا اللہ پر نبی جانے کہاں پہنچنا ہے, شہر جانے کہاں نبی کو